جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله. ومنه إسقاط الاسم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه. وہ مسائل جنہیں تخفیفاً مشروع کیا گیا ہے، انہی میں سے کچھ مسائل یہ ہیں، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجتہدین سے گناہ کا ساقط کرنا. خطا فی الخطا، خطا ہونے کی صورت میں، یعنی مجتہدین سے اگر خطا واقع ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی انہیں اجر ملے گا، انہیں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، اور کوئی گناہ نہیں ہوگا. مجتہدین کا اجتہاد کن مسائل میں جائز ہے؟ اعتقادی مسائل میں بالکل جائز نہیں، جیسے کہ توحید و رسالت وغیرہ. دوسرے اصولی مسائل میں بھی جائز نہیں ہے، جیسے اجماع، قیاس، خبر واحد وغیرہ کا حجت ہونا. ان میں اجتہاد بالکل بھی جائز نہیں ہے نا. اور وہ مسائل فرعیہ، وہ مسائل عملیہ فرعیہ جن میں دلیل قطعی ہے، ان میں بھی اجتہاد بالکل جائز نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ. اس میں دلیل قطعی ہے نا. لیکن جن مسائل میں دلیل قطعی ہے ہی نہیں، تو ان مسائل میں اجتہاد کرنے سے مجتہدین کو اگر خطا واقع ہو جاتی ہے تو پھر انہیں خطا پر بھی اجر ملتا ہے. وللمصیب اجران وللمخطئ اجر واحد. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو کہتے ہیں کہ خطا کی صورت میں مجتہدین سے اسقاط اسم، یہ بھی ازراہ تخفیف ہے. اس لیے ہے ازراہ تخفیف کیونکہ اگر مجتہدین سے خطا واقع ہونے کی صورت میں اسم ہوتا، گناہ ہوتا،
تب تو پھر کوئی بھی مجتہد جو ہے اجتہاد کرنے کی جسارت ہی نہیں کرتا، بلکہ اجتہاد کا دروازہ اور باب بند ہو جاتا ہے نا۔ اور جب کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے موجود ہے، بلکہ صحابہ اکرام کے عمل سے موجود ہے کہ صحابہ اکرام فرمایا کرتے کہ اگر یہ درست ہے تو اللہ کی اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر غلطی ہے وَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، تو میری طرف سے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خطا کی صورت میں مجتہدین خطا، یہ تو گفتگو ہو گئی، اس عبارت کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، اور وَالتَّيْسِيرُ عَلَيْهِمْ بِالِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ کی عبارت بھی سمجھ میں آ گئی کہ ان پر آسانی پیدا کرنا ظن پر اکتفا کرنے کی وجہ سے، ظن پر اکتفا کرتے ہوئے جب ان مسائل میں جن میں دلیل قطعی ہے ہی نہیں تو یقین تو نہیں حاصل ہوگا مجتہد کو، جن میں دلیل قطعی نہیں ہے انہی مسائل میں اجتہاد کی اجازت ہے نا، تو جب دلیل قطعی نہیں ہے تو مجتہد کو ظن حاصل ہوگا، کسی بھی حکم کے تعلق سے یقین نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ دلیل قطعی رکھتے ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اب یہ بھی ان پر تیسیر آسانی پیدا کرنا ظن پر اکتفا کرتے ہوئے کہ مجتہد کو کسی بھی حکم کے متعلق جو ظن ہوگا، جو ظن غالب ہوگا، وہ اس کا قول کر دے گا، اب خواب و واقع میں خطا واقع، لیکن تو بھی اجر ملے گا، لیکن اس کے اپنے ظن میں وہ ثواب ہوگا، اس کے اپنے ظن میں ثواب ہوگا، ہے نا۔ وَلَوْ كُلِّفُوا الْأَخْذَ بِالْيَقِينِ، اور اگر انہیں یقین کے حاصل کرنے کا مکلف بنایا جاتا، یعنی مجتہدین کو یہ کہا جاتا کہ نہیں، جب تک یقین نہ ہو تب تک کہ آپ نہیں کوئی قول کر سکتے، تو لَشَقَّ، تو یہ بڑی مشقت ہوتی ہے۔ وَعَسُرَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ، اور یقین تک وصول پہنچنا مشکل ہوتا، کیوں مشکل ہوتا؟ جب دلیل قطعی ہے ہی نہیں تو کیسے پہنچیں گے؟ کیا خیال ہے؟ وسع ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی باب القضاء والشہادات تیسیرا فصحح تولیت الفاسق وقال ان فسق لا يعزله وانما يستحق ولم يوجب تزکیۃ الشہود حملا لحال المسلمین علی الصلاح ولم يقبل الجرح المجرد فی الشاہد۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے باب قضاء اور شہادت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے وسعت دی باب قضاء میں، یعنی کسی شخص کے قاضی ہونے کے بارے میں
یہ شرط نہیں ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اگر کوئی امیر کسی فاسق و فاجر شخص کو قاضی بنا دیتا ہے، منصب قضا دے دیتا ہے، تو اس فاسق و فاجر شخص کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نافذ العمل ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے باب قضا میں وسعت کیوں دی؟ اس لیے دی کہ قضا کا مقصد ہوتا ہے لوگوں سے کے حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے حقوق دلانا، اور یہ فاسق و فاجر بھی کر سکتا ہے نا؟ فاسق و فاجر ہے اپنا فسق و فجور تو کرے گا ہی، یزید تو وہی تھا، اسی وجہ سے امام اعظم نے لکھا۔ نافذ العمل ہے کہ نہیں، یہ اور بات ہے، آگے عبارت ہے کہ وہ مستحق عزل ہے۔ نافذ العمل ہے کہ نہیں اس کا حکم۔ اگر کوئی حکم کرے گا کہ فلاں کا قبضہ ہٹایا جائے، اس کو دیا جائے، تو بعد میں اس کے جو ہے کوئی اگر قاضی بنے تو پہلے والے کے قاضی کو کل عدم نہیں کرے گا، برقرار رکھے گا، ہے نا؟ تو قضا کے باب میں امام اعظم نے یہ وسعت پیدا کی ہے۔ فصحح تولیت الفاسق، تو فاسق کو متولی بنانے کو صحیح قرار دیا ہے کہ فاسق متولی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بالکل نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک باب قضا میں بھی ضروری ہے کہ جس شخص کو قضا کا منصب دیا جائے اس کے بارے میں جو ہے جانچ پڑتال کر لینا ضروری ہے کہ وہ قضا کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے، یعنی فاسق و فاجر تو نہیں۔ وقال، اور امام اعظم نے فرمایا، ان فسق لا یازل، کہ اس کا فسق جو ہے اسے معزول نہیں کرے گا، انما یستحقہ، ہاں وہ عزل کا مستحق ہوگا۔ اب کیا مطلب اس کا؟ اس کا فسق اسے معزول نہیں کرے گا، وہ عزل کا مستحق ہوگا، یعنی جو قاضی فاسق و فاجر ہوگا وہ مستحق عزل ہے، لیکن فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا جائے یا کر دے تو اس کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا، اس کے فسق کی بنیاد پر اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو جو ہے رد نہیں کر دیا جائے گا۔
ہے نا. تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا فسق جو ہے اسے معزول نہیں کرے گا. ہاں جب ایسا ہے فاسق و فاجر تو اسے معزول کرنے کا وہ مستحق ضرور بن گیا ہے. سمجھ میں آئے؟ کوئی دقت؟ وَلَمْ يُوجِبْ تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ حَمْلًا لِحَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاةِ. اور امام اعظم نے تزکیہ شہود کو واجب قرار نہیں دیا مسلمانوں کے حال کو صلاح و سداد پر محمول کرتے ہوئے. یہ تزکیہ شہود کیا ہے؟ تزکیہ شہود یہ ہے کہ گواہوں کے بارے میں یہ جانکاری حاصل کر لینا، یہ تحقیق کر لینا کہ وہ عادل ہیں کہ نہیں، گواہ بننے کے لائق ہیں کہ نہیں. یہی تزکیہ شہود ہے نا. تو تزکیہ شہود کو واجب قرار نہیں دیا امام اعظم نے. یعنی اگر کوئی گواہ بنتا ہے تو ظاہر حال کو کہ اس کے ظاہر حال کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا جائے گا کہ سب بہتر ہی ہے، عادل ہی ہے. کیوں کر دیا جائے گا؟ مسلمانوں کے حال کو صلاح پر، مسلمانوں کے حال کو تقوی اور عدالت پر محمول کرتے ہوئے. البتہ صاحبین کے نزدیک یعنی امام محمد اور امام ابی یوسف امام محمد اور امام ابی یوسف کے نزدیک اور اسی طریقے سے ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تزکیہ شہود ضروری ہے، واجب ہے. پھر تزکیہ شہود دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قاضی گواہوں کے بارے میں جانکاری سرن جٹائے. مثلاً اس کی عدالت میں گواہ ہے تو اس نے سائٹ سے بھیج دیا کہ جاؤ اس کے گاؤں، اس کے مسکن پتہ کر کے آؤ کہ یہ گواہ کیسا ہے. سرن، گواہ کو پتہ نہیں ہے. اور علانن بھی کہ اس گواہ کے گواہ ہونے پر کہ عادل ہے کہ نہیں ہے، اس پر جو ہے اعلانیہ جو ہے گواہی طلب کرے قاضی. تو یہ اعلانیہ جو ہے تزکیہ شہود ہے نا. لیکن اعلانیہ تزکیہ شہود میں فتنہ ہے نا. تو اعلانیہ تزکیہ شہود کا قول نہیں کیا کسی. سرن کے بارے میں علماء نے کہا ہے، فقہا نے کہا ہے تزکیہ شہود کر لینا چاہیے کہ وہ عادل ہے کہ نہیں ہے، گواہ بننے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ولم یوجب. اچھا، آج کے ماحول میں آپ دیکھ لیں گواہ
عادل ملنا ہی مشکل ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے آپ لوگ تحقیق کر سکتے ہیں اس پر کہ جب آج کے ماحول میں مزکا اور مصفہ گواہ ملنا ہی مشکل ہے تو کیا فاسق و فاجر گواہ کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، اور بنایا جا سکتا ہے تو اس کی گواہی نافذ العمل ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہے نا؟ تحقیق کر سکتے ہو. آج کے ماحول میں ممکن ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ولم یوجب تزکیۃ الشہود حملا لحال المسلمین علی الصلاۃ، اس سے کچھ جو ہے گنجائش پیدا ہو. یہ تحقیق کر سکتے ہیں آپ لوگ، ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اجتہاد کے دروازہ کھلے ہیں. ولم يقبل الجرح المجرد فی الشاہد، اور شاہد میں جرح مجرد قبول نہیں کیا جائے. جرح مجرد گواہ میں قبول نہیں ہے. یہ جرح مجرد کیا ہے جی؟ نہ، جرح مجرد، جرح غیر مجرد، دو طرح کی جرح ہے. کتنے طرح کی؟ دو طرح کی. جرح مجرد وہ ہے کہ جس کی بنا پر مجروح کے اوپر کوئی شرعی یا انسانی حکم عائد نہ ہو. کیا میں نے کہا؟ یہ جرح مجرد ہے. مثلا کسی شخص نے کہا ارے وہ تو زانی ہے. کیا کہا؟ ارے وہ تو چٹا ہے، چور ہے، سارق ہے. اس کے اس کہہ دینے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے چور ثابت تو نہیں ہو جائے گا، ہے نا؟ وہ زانی بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ یعنی مردود الشہادہ نہیں ہوگا وہ، ہے نا؟ یہ جرح مجرد ہے کہ جس کی بنا پر مجروح پر کوئی شرعی یا انسانی مواخذہ حکم نہ ہو. یہ تو شرعی مواخذہ ہے، کوئی حد بھی جاری نہیں کیا جائے گا. کسی نے کہا وہ زانی ہے، حد نہیں جاری کیا جائے گا. اور انسانی حکم کیا ہے؟ مواخذہ. کسی نے کہا کہ وہ چور ہے، تو چور ہے تو چور میں تو کوئی نہ کوئی مال چورایا ہوگا تب نہ چور ہے، تو اس مال کی واپسی، یہ انسانی حکم ہے نا. تو کہتے گواہ کے بارے میں جرح مجرد مقبول نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا گواہ کے بارے میں کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ چور ہے، یہ زانی ہے، تو یہ جو ہے اس جرح مجرد مقبول نہیں ہے. اور اس بنیاد پر وہ گواہ مردود الشہادہ نہیں ہو سکتا، ہے نا. لیکن جرح غیر مجرد
کہ جس کی بنا پر مجروح پر کوئی شرعی مواخذہ ہو، کوئی انسانی جو ہے مواخذہ ہو، کوئی شرعی حکم مرتب ہو. جیسے کسی نے کہا کہ میں نے اسے زنا کرتے ہوئے پکڑا، میں نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے ڈکیتی کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ جرح غیر مجرد ہے. ایسی صورت میں اس کے اوپر حد بھی جاری ہوگی. جس نے زنا کیا ہے، جس نے چوری کیا ہے، اس سے مال کی واپسی بھی کرائی جائے گی اور ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹنا شرعی مواخذہ ہے اور مال واپس کرانا انسان ہے نا. بات سمجھ میں آئی نا؟ گواہ میں جرح مجرد مقبول نہیں ہے. وَوَسَّعَ ابو یوسف رحمہ اللہ فی القضاء والوقف، اور امام ابو یوسف نے قضاء اور وقف میں وسعت پیدا کی ہے. والفتویٰ علی قولہ، اور فتویٰ جو ہے امام ابو یوسف کے قول پر ہی ہوتا ہے. فیما یتعلق بہما، اس میں جو ان دونوں باب سے متعلق ہوتا ہے. یعنی وقف اور قضاء کے معاملے میں امام ابو یوسف کے قول پر ہی فتویٰ دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ مملکت اسلامیہ کے پہلے قاضی القضات تھے، اور دیگر معاملات میں قضاء بھی آتا ہے اور وقف بھی آتا ہے. اس لیے آپ کو اس سلسلے میں زیادہ تجربہ ہے، لوگوں کے احوال زیادہ پتہ ہے لوگوں کو. تو اس لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ امام ابو یوسف کے وقف اور قضاء کے باب میں جو ہے فتویٰ انہی کے قول پر. وجوز للقاضی تلقین الشاہد، اور امام ابو یوسف نے قاضی کے لیے گواہ کی تلقین کو جائز قرار دیا ہے. یہ تلقین گواہ کیا ہے؟ تلقین شاہد کیا ہے؟ تلقین شاہد یہ ہے کہ لقمہ دینا گواہ کو. کیا دینا؟ لقمہ دینا. وہ یوں کہ گواہ سے کہے کہ اس طریقے سے الفاظ کہو، یہ نہیں بلکہ یہ کہو، یعنی گواہی کے الفاظ کی تعلیم دے دے. ایک تو تلقین شاہد یہ ہوئی. لیکن اگر تہمت کا امکان ہو تو پھر بالکل جائز نہیں ہے. گواہ کہے 2000 روپے کی گواہی دے اور قاضی کہے کہ نہیں 1000 کا ہو، یہ بالکل تہمت ہے نا، تہمت کا امکان. یہ بالکل جائز ہے. تب بھی تو قاضی کے لیے تلقین شاہد جائز قرار دیا ہے. اب اسی سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ قاضی گواہی یا گواہ
کہ گواہی کی کچھ تحریر لکھ دے اور اسے تصدیق کرا لے، کرو، تو امام یوسف نے اس کو جائز قرار دیا، دیکھ لو، کرو، کیونکہ بسا اوقات گواہ کو الفاظ شہادت اور طرق شہادت ہے نا، ادائے طرق شہادت کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہاں پر تلقین شاہد کو جائز قرار دیا، مگر یاد رہے کہ یہ صرف یہیں تک محدود ہے، یہ محدود نہیں ہے کہ دعویٰ 2000 روپیہ کا ہے اور گواہ نے جو ہے 2000 کی گواہی دی ہے تو وہ تلقین کر دے کہ 3000 دے، 3000 کا ہو یا 2000 کا ہو یا 2500 کا ہو یا 1000 کا ہو، ہے نا، جس بات کی گواہی دے رہا ہے اس سے ہٹ کر کوئی تلقین کر دے تو پھر تہمت بھی ہے یہاں پر، تو یہ جو ہے بالکل جائز نہیں ہے نا۔ وجوز کتاب القاضی الی القاضی من غیر سفر ولم یشترط فیہ شیئا مما شرطہ الامام، اور کتاب القاضی الی القاضی بغیر سفر کے جائز قرار دیا ہے امام ابو یوسف نے۔ کتاب القاضی الی القاضی کیا ہے؟ ایک قاضی نے کوئی فیصلہ کر دیا اور فیصلہ کرنے کے بعد دوسرے قاضی کے پاس اپنا فیصلہ بھیج دیا، کیونکہ مدعا علیہ اس دوسرے قاضی کے علاقے کا تھا یا مدعا علیہ کہ جس زمین و جائیداد کا معاملہ تھا وہ دوسرے قاضی کے علاقے میں موجود ہے، تو وہاں پر ایک قاضی نے فیصلہ اپنا کر کے اٹھا کے بھیج دیا دوسرے قاضی کے پاس، تو اب وہ قاضی اس پہلے قاضی کے فیصلے کو دیکھے، ہے نا، تو اور اس پر جو ہے وہ کہہ کے ٹھیک ہے بھائی مدعا سے کہے چلو واپس کرو زمین، ہے نا، جو بھی فیصلہ اس پر عمل کرے وہ قاضی، تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو امام ابو یوسف نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور کوئی شرط نہیں لگائی ہے اس میں، مما شرطہ الامام، یعنی جس کے امام اعظم ابو حنیفہ نے شرط لگائی ہے، یعنی یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ دونوں قاضیوں کے درمیان ایک شرط یہ ہے کہ سفر شرعی کی مسافت نہ ہو، کیا نہ ہو؟ حدود و قصاص کا مقدمہ نہ ہو، دوسری شرط۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فیصلہ ارسال کیا جا رہا ہے دوسرے قاضی کے پاس وہ مہر بند ہو۔ چوتھی یہ ہے کہ جو لے کر جا رہا ہے اسے اس پر گواہ کر لیا جائے، اس کو بتا کر۔ پانچویں یہ ہے کہ جب قاضی کے پاس پہلے مہر کا ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد وہ فیصلے کو دیکھے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ قاضی اپنے عہدے پر، دوسرا قاضی اپنے عہدے پر برقرار رہے، یعنی جب بھیجا اس قاضی کے پاس تو پہنچتے پہنچتے وہ قاضی جو ہے معزول ہو گیا، دوسرا قاضی آ کے بیٹھ گیا، تو اب وہ نافذ العمل نہیں ہوگا،
یہ صحیح امام اعظم نے شرط لگائی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جاننے والا جو کتاب القاضی اور القاضی کیسے کرتے ہیں؟ جان رویت کیسے کرتے ہیں؟ امام اعظم وہ امام اہل سنت کی تو اس پر رسالہ بھی موجود ہے نا، رؤیت ہلال کے شرعی ثبوت 7 طریقے بیان کیے گئے نا، دیکھ لیجئے وہاں پر۔ اچھا جو یہ ہے کہ امام اعظم نے یہ جو 6 شرطیں لگائی ہیں، تب جو ہے خطاب القاضی علی القاضی کو جائز قرار دیا ہے نا؟ مگر امام ابو یوسف نے ان میں سے یعنی ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں لگائی۔ ہاں البتہ یہ شرط متفق علیہ ہے، وہ یہ ہے کہ گواہوں کے ذریعے اطمینان حاصل کر لے قاضی، وہ دوسرا قاضی، کہ یہ جو فیصلہ ہے جس قاضی نے بھیجا ہے اسی قاضی کا ہے نا؟ یہ امام ابو یوسف نے یہ شرط رکھی ہے برقرار۔ اچھا ایک صورت تو میں نے یہ بتائی کہ کتاب القاضی الی القاضی یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کر دے اور فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے دوسرے قاضی کے پاس بھیج دے، ہے نا؟ یا فیصلہ نہ کرے بلکہ فیصلہ کرنے سے پہلے گواہ اور ان کے بیانات اور مدعا و مدعا علیہ کو بھیج دے کہ جاؤ تمہارا معاملہ دوسرے قاضی سے متعلق ہے، وہاں کروا لو۔ یہ بھی کتاب القاضی علی القاضی ہے نا؟ بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وجوز کتاب القاضی علی القاضی من غیر سفر، کتاب القاضی علی القاضی بغیر سفر کے جو ہے جائز قرار دیا ہے۔ ولم یشترط فیہ شیئا مما شرطہ الامام، اور اس میں سے کسی چیز کی شرط نہیں لگائی جس کی امام اعظم ابو حنیفہ نے شرط لگائی ہے۔